ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم بلند صلوات اکبر پدر کی گود میں سوئے ہیں چین سے۔ کائنات کا خالق آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سزا خانے پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ جہاں جہاں بھی اس وقت مجلس حسین جاری ہے، ذکر حسین جاری ہے، اللہ ان اجتماعات کی محافظت فرمائے، ان عزا خانوں پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ میں آپ سے اب یہ عرض کروں کہ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اور دو چار جگہیں اور گنوا دوں کہ وہاں پہ مجلس ہو رہی ہوگی، تو اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہوں اور حسین کا ذکر نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے کیسے ہادی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کنیزان زینب کے پردے محفوظ فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ کائنات کا خالق ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق زمانے کے حقیقی حاکم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کی قبولیت کے لیے محبت بری بلند صلوات۔ میں عرض کر رہا تھا اکبر پدر کی گود میں سوئے ہیں چین سے اور نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے۔ اکبر پدر کی گود میں سوئے ہیں چین سے، نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے ذہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے۔ اللہ نے ہمیں جیسا رسول عطا فرمایا ہے نا، ایسا رسول کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس کی اولاد کو ہمارے لیے ہادی بنایا،
اپنے محبوب کو ہمارا رسول بنایا اور ہمیں اس کا امتی بنایا۔ وہ رسول ایسا رسول ہے جو پتھر کھا کے گلیوں میں روزانہ جب نکلتا ہے تو لوگوں کو پکار کے کہتا ہے کہ میں تمہیں کل والے پتھر معاف کر دوں گا، آج میری بات غور سے سن لو۔ طائف جب تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا۔ میں قربان ہو جاؤں، نالین مبارک خون آلود ہو گئے، پنڈلیاں زخمی ہو گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے سستانے کے لیے، فوراً جبریل آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اپنے ہاتھ بلند کر اور بد دعا کر، میں فوراً پورے طائف کو الٹ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا کہ پروردگار عالم سے جا کے کہے کہ تیرا نبی کہہ رہا ہے جسے تو نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بد دعائیں کروا کے مجھ سے بستیاں الٹوانی تھی تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کا رسول کھڑا ہے، سامنے مکہ کے سارے مشرک موجود ہیں اور تنہا انہیں پکار پکار کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ اپاہج ہیں، یہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے، تم اٹھاتے ہو تو اٹھ جاتے ہیں، تم بٹھاتے ہو تو بیٹھ جاتے ہیں، یہ کسی قابل نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں۔ وہ مشرک تھے لیکن کسی نے بھی، ایک شخص نے بھی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے خدا، کیونکہ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، اس لیے ان کے عیب بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا خدا ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اگر تمہارا خدا ہمیں دکھائی دے تو ہم اس میں سے بھی کتنے عیب نکال کے دکھا دیں گے۔ تمہارا خدا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے خدا اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ وہ ایک شخص بھی آگے بڑھ کے پیغمبر کی اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہا اور نہیں کہہ رہا کہ تو اپنا خدا دکھا، ہم اس میں سے تمہیں عیب نکال کے دکھائیں گے۔ وہ مشرک تھے لیکن جانتے تھے کہ جس اللہ نے اتنا بے عیب محمد بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا، وہ اللہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو پچھلی مجالس کا تسلسل کہ اللہ ہمیں امت بن کر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے جیسا نبی ہمیں دیا ہے ایسا کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں ان میں اضافہ کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک نعمت حاصل ہوتی ہے، ایک رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جب رحمت عطا کرتا ہے سب کو عطا کرتا ہے۔ رحمت کی بارش غریب کی چھت پہ بھی ہوتی ہے، امیر کی چھت پہ بھی ہوتی ہے، خشک زمین پر بھی ہوتی ہے، لہلہاتے ہوئے کھیتوں پہ بھی ہوتی ہے، باغاتوں پہ بھی ہوتی ہے، باغات کے اوپر، اور جو پھلدار درخت نہیں ہیں ان کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ رحمت سب کو عطا کرتا ہے، اور جب اپنی رحمت تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس رحمت کے بدلے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ رحمت مفت میں عطا کرتا ہے، لیکن جب نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت سب کو عطا نہیں کرتا اور نعمت مفت میں بھی عطا نہیں کرتا۔ نعمت کے بدلے ہم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے، رحمت کے بدلے شکر کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں پہ شکر ادا کرو میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کی ذات نے آل محمد کی محبت کو ہمارے دلوں کے اوپر نعمت بنا کے نازل کیا ہے۔
اب میں یہ ایک جملہ عرض کر کے یہاں سے آپ سے اجازت لے کے جب چلا جاؤں گا تو بعد میں میرے کئی دوست، میرے بچے، میرے عزیز یہ کہیں گے کہ ہم تو آل محمد کی محبت کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے اپنے اوپر، لیکن ہمارے مولانا جو ہیں وہ تو نعمت کہہ کے چلے گئے۔ تو آپ کے مولانا کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ میں آل محمد کی نعمت کو اپنی طرف سے نعمت نہیں کہہ رہا، بلکہ آسمان ولایت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے شیعوں سے، کہتے ہیں کہ جب تم اپنے دل کے اندر ہماری محبت کا چراغ روشن دیکھو تو اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کا مطالبہ ہے نعمت کے اوپر۔ اگر آل محمد کی محبت نعمت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اور ہمارے امام کبھی یہ نہ کہتے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمہارے دل کے اندر ہماری محبت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جسے انعام عطا کرنا چاہتا ہے، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں تو اس شخص کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کتنی خوش بختی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہمیں اس صف ازا کے اوپر حسین کی محبت لے کر آئی۔ ہم خود سے نہیں آئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت صف ازا پر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صف ازا پر موجود ہیں۔ آپ لاہور میں رہتے ہیں نا، آپ پارکوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں ان کے اندر جاتے ہیں، ویسے گھومتے پھرتے ہیں، آپ اتنا بڑا آپ کا شہر ہے، آپ کو ہر جگہ کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ جملہ کون سا ہے؟ چھوٹا سا بورڈ کہیں لگا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ وہ آنے والوں کو خبردار کرنے والی بات ہوتی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ آزاد ہو، تمہیں چیک کیا جا رہا ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک نقطہ ہے آج کی مجلس میں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو یہ کیمرہ جو ہے اس کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم۔ دفاتر کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ انسان اس کیمرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے وہ دفتر جانے کا 9 بجے کا ہے، یہ جاتا 11 بجے ہے، چھٹی 5 بجے ہوگی، یہ نکل 4 بجے آتا ہے، کل اپنے باس کو کوئی بھی بہانہ بنا لے گا۔ لیکن ایک اور کیمرے کی آنکھ ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کا نمائندہ ایسا ہے جو اس کیمرے کو کنٹرول کر رہا ہے اور ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات نے اسے پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں پہ تو نے دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں تیرے ذمے تھیں، تو دیکھتا رہا کون کیا کر رہا ہے۔ وہاں پہ علی کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں نے اس کیمرے کو دھوکہ دے لیا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اس کی تقدیر بدل جاتی، اللہ کی ذات اس کی زندگی کو بدل دیتی۔ جیسے بڑا معروف واقعہ ہے تاریخ کے اندر بشر حافی کا، 7ویں امام کا دور ہے، امام ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے امام نے ایک گھر کے اندر سے کچھ ناپسندیدہ آوازیں سنی۔ شیشوں کے کھنکنے کی آوازیں تھیں، گانے کی آوازیں تھیں۔ امام گلی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے، یا کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا یا آزاد ہوتا تھا۔ جیسے ادھر سے امام گزرے، آوازیں سنی، اس گھر کا دروازہ اسی لمحے کھلا، ایک کنیز گھر سے باہر نکلی کچرا پھینکنے کے لیے۔ امام نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا مولا آزاد کا گھر ہے۔ سر داہ بھر کے فرزند رسول نے فرمایا سچ کہتی ہو، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ سر داہ بھر کے آگے بڑھ گئے، وہ خاتون اندر آئی، جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کے مالک کا نام بشر تھا۔ بشر ایک کارپٹ پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک تشت ہے
اور اس میں کچھ شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا اس سے کہ تو دیر لگا کے آئی ہے، تو کچرا پھینکنے گئی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ کسی سے باتیں کر رہی تھی تو؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، بس وقت کے امام گزر رہے تھے، میں نے سلام کیا اور امام نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، گھبرا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بشر کی تقدیر بدل رہی تھی، ساری زندگی گناہ میں آلودہ بشر اپنی کنیز کے سامنے کھڑا ہے۔ کہا مولا نے کیا کہا؟ کہا مولا نے پوچھا تھا کس کا گھر ہے، تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ تو پھر مولا نے کچھ کہا؟ کہا مولا نے کہا اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا، بس یہ آواز سننی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ تشت گرا، وہ شیشے چکنا چور ہو گئے، اس نے جوتا نہیں پہنا اور دوڑا امام کے پیچھے، دوسری گلی کے موڑ پہ جا کے مولا امام موسیٰ کاظم کو پا لیا اور خود کو قدموں پہ گرا کے کہتا ہے کہ ابھی جس بدبخت کے گھر کے سامنے سے آپ گزرے تھے وہ میں ہوں اور میرا نام بشر ہے۔ فرزند رسول آپ بتائیے کہ مجھ جیسے غلیظ آدمی کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اب اس کریم ابن کریم نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں بشر میں تیرے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہوں کہ تو سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ میں فرزند رسول تیری توبہ کے قبول ہونے کی ضمانت دیتا۔ وہ لمحہ گزرا، اس کے بعد بشر نے اپنے پیروں کے اندر جوتا نہیں پہنا تھا، آخری زندگی کی سانس تک ننگے پیر گلیوں میں چلتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے معرفت کا یہ عالم ہو گیا مولا کے سینے سے لگنے کے بعد، کہا کہ تم ننگے پیر کیوں چلتے ہو؟ تو اتنا عارف ہو چکا تھا، کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے بچھونا قرار دیا ہے، اور جو بچھونا انسانوں کے لیے اللہ بچھائے، بشر کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اس کے اوپر جوتے پہن کے چلا۔ روایات کے اندر ہے کہ بشر جن گلیوں سے گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر گزر کے گیا ہے۔ اللہ کی ذات ہم کو اس عشرے میں بشر جیسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ میں اس کا نام بشر حافی سے مشہور ہے، بشر حافی کے نام سے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر والے کو جو جوتے نہیں پہنتا، تو یہ کیونکہ جوتے نہیں پہنتا تھا اس لیے بشر جو ہے بشر حافی کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا نا کہ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو یقین کیجئے کہ انسان جو ہے وہ انسان بننا شروع ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت جملہ میں اپنے استاد کا ہدیہ کروں آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے تھے کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاکیزہ ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے۔ بس اللہ کی ذات ہم سب کو ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جائے، میرا کلینک بڑا اچھا چلتا ہے، میرا کاروبار بہت اچھا ہے، وہ سنبھال لے گا۔ وکیل کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا وکیل بن جائے، لاکھوں کیس جو ہیں وہ میری الماری میں رکھے ہوئے ہیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، وہ پیچھے اس کی روزی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کاروباری آدمی چاہتا ہے بیٹا کاروباری بنے، کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے، اتنا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، سنبھال لے گا۔ ہر شخص جو کام کرتا ہے، زمیندار یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی زمیندار بنے، اپنی کھیتی باڑی خود سنبھالے، دیکھے کہاں کسی کا محتاج بنے گا، زمینوں کی حفاظت رہے گی۔ جو کوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل وہی بن جائے، اس کی اولاد وہی کام کرے تاکہ اس کا یہ شعبہ جو ہے ترقی پاتا رہے۔ ایک عرب کا چور ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی چور بن جائے، کیونکہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، بس صرف آمدنی ہے، کچھ لگانا نہیں پڑتا۔ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں کرتا ہوں تو بھی وہ کر۔ کہتے ہیں بابا جیسے تیری مرضی، جو تو نے کہنا میں تو وہی کروں گا۔ کہا بس آج سے میں تیری ٹریننگ کا آغاز کرتا ہوں، تربیت تیری آج سے شروع کرتا ہوں۔ کہا بابا ٹھیک ہے۔ لے کے چلا، ایک کھجور کا باغ ہے، اس میں لے کے داخل ہوا، بیٹے کو ایک بلند جگہ پہ ٹیلے پہ کھڑا کیا، بلندی میں، اور کہا آج کا تیرا سبق فقط یہ ہے
کہ تو نے ارد گرد دور دور اپنی نگاہ رکھنی ہے. میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوروں کے خوشے اتارتا ہوں. اگر کوئی آنے لگے، کوئی دیکھ رہا ہو تو نے مجھے فوراً بتانا ہے تاکہ میں جلدی سے نیچے اتر آؤں. اب وہ کھجور کے درخت پہ چڑھا. کھجور کے درخت پہ چڑھنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہی اوپر پہنچ گیا، بیٹا ادھر کھڑا ہو کے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، دور دور سے دیکھ رہا ہے. جیسے ہی اس نے پہلے خوشے کو ہاتھ ڈالا ہے نا، بیٹے نے نیچے سے پکار کے کہا، بابا کوئی دیکھ رہا ہے. چور جو ہے اس کے پہلے ہی اس کی ہمت نہیں ہوتی. پنجابی جیسی تعداد ہیں، چور دے پیر کوئی نہیں ہوتے. تو وہ اس نے اترنا شروع کر دیا. نیچے اترا، دوڑ کے بیٹے کے پاس گیا. بیٹے کو پاس کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے. بہت دور دور تک دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نے کیسے کہا کوئی دیکھ رہا؟ یہاں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اس نے کہا، بابا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، خالق انسان دیکھ رہا تھا. بس یہ وہ لمحہ تھا عزادارو، جب اس چور کے دل کے اوپر ایسی دستک ہوئی اس 10 سال کے بچے کی بات کی کہ اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی. آپ کے پاس جا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میں نے آپ کا مال اٹھایا تھا، یہ مال واپس لے لیجئے. میں نے آپ کی چوری کی تھی، یہ اپنے پیسے واپس لے لیجئے. سب کی امانتیں ان کو لوٹاتا پھرتا ہے، سب سے معافی مانگتا پھرتا ہے. ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی، ایک یہودی کے پاس جا کے کہتا ہے، میں نے تیرا سونا چوری کیا تھا، اب میرے پاس سونا نہیں ہے، خرچ ہو گیا، لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے اور سچی توبہ کی ہے، تو مجھے معاف کر دے. اس نے کہا، میرا اتنا نقصان ہوا ہے، میں تمہیں معاف کیسے کر دوں؟ ٹھیک ہے تم نے توبہ کر لی، لیکن میں تو معاف تب کروں گا جب میرا سونا لوٹائے. اس نے کہا، سونا نہیں ہے میرے پاس. رونا شروع کیا، گریہ کر رہا ہے. کہا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں اب ایک لمحہ بھی پہلے والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا. سونا موجود نہیں ہے، سونا خرچ ہو گیا ہے، میں نے مان لیا نا تیرے سامنے، تو مجھے معاف کر دے. وہ کہتا ہے، نہیں معاف نہیں کروں گا. جب یہ زیادہ پریشان ہوا نا، یہ پرانا چور اب تو نہیں رہا. اس کو یہودی کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سامنے جو مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے نا، اس کے نیچے سونا چھپا ہوا ہے. وہ مٹی جا کے ہٹا، نیچے سے سونا نکلے گا. وہ سونا لا کے مجھے دے دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دوڑا اس طرف اور جا کے اس نے مٹی کو کھودنا شروع کیا. نیچے سے سونے کا ڈھیر نکلا. اس نے اٹھایا، لا کے یہودی کی جھولی میں پھینک کے کہتا ہے کہ لے اپنی امانت واپس اور مجھے معاف کر. یہ کہتا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ. اس نے کہا، تو مجھے معافی نہیں کر رہا تھا، تو اب تو مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مسلمانوں کا آخری نبی ہوگا، اس کے امتی جو حقیقی امتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں مٹی سونا بن جایا کرے گی. اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے کوئی پاگل ہے جو سونا رکھے گا، وہاں سونا نہیں تھا، لیکن تیرے ہاتھوں میں وہ وٹی سونا بن گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ تیرا اللہ بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، اور تیری توبہ بھی سچی ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. خدا کی ذات یہ پرسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حسین امر اور نہی کے لیے مدینے سے نکلے تھے. اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مجھے کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. بیٹوں کو ساتھ لیا، بیٹیوں کو ساتھ لیا، بہنوں کو ساتھ لیا. روز عاشور اللہ اکبر. عزادر و عجیب منظر تھا.
حسین ٹیلے پہ تشریف فرما ہے، جوان آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، حسین کا کڑی الجوان بیٹا علی اکبر ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، آ کے بابا کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں، علی اکبر تو نے یہ کیا کیا؟ علی اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے، جب میں اپنے نانا کے لیے اداس ہو جاتا ہوں میں آپ کو جی بھر کے دیکھتا ہوں، میرا بیٹا ایسا نہ کرنا کبھی بھی، تم میرے قدموں کا بوسہ نہ لیا کرو۔ بابا جس کا آپ جیسا بابا ہو، سینے سے لگا کے کہتے ہیں کیوں آیا ہے؟ کہا بس بابا ایک بات آئی تھی ذہن میں نے کہا اپنے بابا سے پوچھوں کہ اگر کسی کی عمر 1000 سال ہو تو اس کا انجام کیا ہے؟ حسین ماتھے کا بوسہ لے کے کہتے ہیں، نہ میں ابراہیم ہوں نہ تو اسماعیل ہے، موت کی اجازت مانگنے آیا ہے نا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن اپنی ماں سے تو اجازت لے لے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا رات کو میں اپنی ایک ماں سے تو اجازت لے آیا، حسین پریشان ہو گئے، کہا کس ماں سے تو اجازت لے کے آیا ہے؟ قوم لیلا سے۔ کہا تمہیں کس نے بتایا کہ ام لیلا تیری ماں ہے؟ کہا بابا میں رات کو چچا عباس کے ساتھ خیموں کا پہرا دے رہا تھا نا، تو جب میں اپنی ماں کے خیمے کے قریب پہنچا، چچا عباس نے کہا علی اکبر کل سب نے چلے جانا ہے، تو بھی چلا جائے گا۔ 18 سال اس خاتون معظمہ کو ہو گئے تیرا انتظار کرتے ہوئے، یہ تیری ماں کا خیمہ ہے، جا ملا۔ میں نے چچا سے کہا تھا کہ میری ماں تو زینب ہے، مجھے چچا عباس نے بتایا کہ زینب نے تمہیں پالا ہے، تیری ماں ام لیلا ہے۔ چچا کے کہنے پہ میں ماں کے خیمے میں داخل ہوا، میری ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھ کے نہ اپنا رخ پھیر لیا اور پکار کے کہا علی اکبر یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں ہے۔ میں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، نہیں چچا عباس نے مجھے بتایا ہے کہ تو میری ماں ہے۔ میری ماں نے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار عباس کے فضل کی زندگی کر، جس نے 18 سال کے بعد مجھے علی اکبر ملایا ہے۔ میں اپنی ماں سے مل آیا ہوں۔ تیری ماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میری گود میں بیٹھ۔ میں نے کہا معصوم بچے ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں، میں تو 18 سال کا جوان ہوں۔ میری ماں نے کہا تھا میرے لیے تو آج پیدا ہوا ہے۔ میری ماں تبرکات والا صندوق اٹھا کے لے آئی، اس میں 18 جوڑے کپڑوں کے رکھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے کہا ہر سال تیرا ایک جوڑا بناتی تھی، میں تبرکات والے صندوق میں رکھ دیتی تھی۔ میری ماں نے سارے جوڑے میرے ساتھ مس کیے، واپس تبرکات والے صندوق میں رکھے۔ بابا میں ایک ماں کو تو مل آیا۔ کہا اچھا اب اسے مل کے آج اس نے 18 سال برقعوں میں چھپا چھپا کے پالا ہے۔ علی اکبر اپنے قدم اٹھاتے ہوئے پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جناب زینب عالیہ کے سامنے شہزادہ ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ عزاداروں میں کتنا آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا، آپ توجہ سے سنتے آئیے۔ جیسے شہزادہ دو زانو بیٹھا نا جیسے نمازی بیٹھتا ہے، تو جناب زینب نے اپنا چہرہ پھیر کے کہا علی اکبر کیوں آیا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم سے کوئی گستاخی ہوئی جو آپ نے اپنا رخ پھیر لیا؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے علی اکبر تو اور گستاخی، میں نے تیری تربیت کی ہے، تو گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میں جانتی ہوں
کہ تو مجھ سے موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے۔ علی اکبر میں تمہیں موت کی اجازت کیسے دے دوں؟ میں نے اون و محمد تیرا صدقہ اس لیے کیے ہیں کہ تو بن جائے، میں تمہیں موت کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہائے تیری تابعداری اور تیری تربیت پہ میں قربان ہو جاؤں۔ پھپھی کے سامنے سر جھکا کے شہزادہ بیٹا ہے، کہتے ہیں پھپھی اماں ٹھیک ہو گیا، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے گی آپ؟ ایک سوال ہے میرا۔ زینب کہتی ہے اس غربت کے عالم میں پھپھی سے کیسا سوال کرتا ہے؟ کہا بس یہ بتا دیجئے کہ مرتبے میں آپ بڑی ہیں یا میری دادی زہرا بڑی ہے؟ ازادارو زینب کہتی ہے کیسا عجیب سوال کیا ہے، کجا وہ سیدۃ النساء العالمین اور کجا یہ کنیز؟ تیری دادی کے ساتھ میرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہا بس اسی لیے پھپھی اماں میں نے پوچھا ہے کہ اگر بروز محشر میری دادی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ اپنے علی اکبر کو بچا لیا اور میرے حسین کو قتل کروا دیا تو آپ میری دادی کو کیا جواب دے گی؟ جناب زینب عالیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، بھتیجے کے سر کا بوسہ لیا، کہا علی اکبر اب میں تجھے نہیں روکوں گی، لیکن ایک لمحے کے لیے میرے خیمے میں رک جا۔ اکبر کو وہاں کھڑا کر کے بی بی نے سارے خیموں میں دوڑنا شروع کیا اور ہر مستور سے علی کی بیٹی کہتی جا رہی تھی جلدی میرے خیمے میں آ جاؤ، علی اکبر مجھ سے موت کی اجازت مانگنے آیا ہے۔ ساری مستورات جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی، درمیان میں علی اکبر کھڑا ہے اور ارد گرد عورتوں کا حلقہ ہے، نوحہ اور گریہ ہو رہا ہے، ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علی اکبر ابھی موجود ہے اور علی اکبر کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ عزادارو جیسے دیر ہوئی حسین خیمے کے اندر آئے اور جناب زینب کے سر کا بوسہ لیا، کہا تمہیں بھائی کے حق کا واسطہ ہے علی اکبر کو میدان جانے کی اجازت دے، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا۔ عزادارو صبح سے جو جوان جا رہے تھے نا، ان کا معمول یہ تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر پردہ گر جاتا تھا، جوان روانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ جانے یہ کیسا جوان تھا جو مقتل کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی آباد گھر سے کسی کڑیل جوان کا جنازہ برآمد ہو رہا۔ حسین نے گھوڑے پہ سوار کرایا عزادارو علی اکبر کو، جب روانہ ہونے لگتے تھے نا، کسی کا کاندھے پہ ہاتھ آ جاتا، کسی کا آبا کی دامن میں ہاتھ آ جاتا کہ علی اکبر تو نہ جا، سجاد اکیلا رہ جائے گا، سجاد بیمار ہے۔ عزادارو جیسے علی اکبر کو روانہ کیا حسین نے، بڑی مشکل مرحلہ تھا۔ علی اکبر چند قدموں کے فاصلے پہ گئے تھے نا، شہزادے کو محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ضعیف بابا حسین میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے آ رہے ہیں۔ فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، بابا کی داڑھی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں بابا آپ نے ابھی تو مجھے خود روانہ کیا تھا، تو پھر آپ میرے گھوڑے کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی مقتل کی کتابوں میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ حسین نے جواب یہ دیا تھا کہ علی اکبر آج تیرا کوئی کڑیل جوان بیٹا ہوتا اور وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا، لیکن نجف میں بزرگ علماء جو جملہ یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا اور حسین کے علی اکبر کے سوال کے جواب میں حسین نے کہا علی اکبر قربانی کے آداب یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، قربانی آگے آگے ہو اور قربان کرنے والا پیچھے پیچھے۔ بابا سے اجازت لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے،
عزادارو جنگ کرنی علی اکبر نے شروع کی۔ ادھر خیمے کے اندر جناب فضہ کو جناب زینب عالیہ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ اماں فضہ ذرا خیمے کے دروازے پہ جا اور دیکھ کے آ، مجھے حسین کی حالت، مجھے علی اکبر کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا بیٹا کیسی جنگ لڑ رہا ہے، تو مجھے دیکھ کے نہ بتا کہ حسین کی کیا حالت ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا علی اکبر کیسا ہے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا جناب فضہ نے الحافظ والحفیظ کی صدائیں بلند کرتی، یہ واپس اماں فضہ دوڑی، جناب زینب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے حسین کو تو خیر ہے۔ کہا حسین کی خیر اپنے اللہ سے مانگ، جدھر شام کی فوجوں کے ساتھ علی اکبر چلے جاتے ہیں ٹیلوں پہ حسین اسی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ جناب زینب نے مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور کہا یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا۔ زینب کی دعا عزاداروں قبول ہوئی۔ شہزادے نے پانی کا بہانہ کیا اور اپنے گھوڑے کو موڑا اور یہاں آ کے بابا کے پاس کہتے ہیں بابا حسین میری جنگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہاں تو اپنے چچا عباس کا شاگرد ہے، تو بڑی اچھی جنگ لڑ رہا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا نا تو پھر آپ میری جنگ دیکھتے۔ حسین کہتے ذرا گھوڑے سے نیچے اتر۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے قریب بلایا اور کہا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے۔ جیسے شہزادے نے اپنے بابا کے دہن میں زبان رکھی، جلدی سے اپنے آپ کو بابا سے جدا کر لیا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر بیٹا خیر ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا حسین میں قربان ہو جاؤں، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ حسین ٹیلے میں کھڑے تھے عزادارو، حسین کا بقی کی طرف منہ پھر گیا، پکار کے کہتے اما زہرا یہ سارے مجھے آ کے کہتے ہم پیاسے ہیں، تیرا حسین کسے بتائے کہ حسین کتنا پیاسا ہے۔ عزادارو ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور علی اکبر کو دوبارہ روانہ کیا۔ شہزادہ بڑی خوبصورت جنگ لڑ رہا تھا، ایک ظالم نے چھپ کے جھاڑی کی اوٹ لے کے علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ پیوست کر دیا۔ شہزادہ زین پہ سنبھل نہیں سکا، عزادارو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہزادے نے زین چھوڑی، ادھر سے میدان کی طرف حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ آپ سنتے ہیں بزرگ علماء سے کہ حسین بر لاش پسر زانو بزانو رسید۔ میں کہتا ہوں کہ حسین تو بالکل ٹھیک چلتے جا رہے تھے، کیا اپنی مرضی سے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ بس جس شامی سے سوال کرتے تھے کہ کسی نے میرے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا ہو، مجھے علی اکبر کہیں نظر نہیں آتا، وہ شامی اس انداز میں علی اکبر کی طرف حسین کو روانہ کرتے تھے کہ بطول کا بیٹا زمین پہ گر جاتا تھا اور پھر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا تھا۔ علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے، بیٹے کے سر کو اٹھایا اور اپنے زانو پہ رکھا اور بوسہ لے کے کہتے علی اکبر تیرے بابا کا امتحان ہے، تیرے نانا کے ساتھ وہ سامنے سارے نبی ایک قطار بنا کے کھڑے ہوئے حسین کا امتحان دیکھنے آئے ہیں، میں نے تیرے سینے سے نیزہ نکالنا ہے۔ ہائے زخمی حالت میں علی اکبر اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا آپ نے خود کہا تھا کہ نہ آپ ابراہیم ہیں نہ میں اسماعیل ہوں، بابا آپ کا جیسے دل کرتا ہے آپ میرے سینے سے نیزہ نکالیے۔ حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا، فقط نیزہ حسین کے ہاتھ میں نہیں آیا، او علی اکبر کا کٹا ہوا جگر نیزے کے ساتھ کربلا کی زمین پہ عزادارو آیا۔ علی اکبر کے لاشے کو حسین نے اٹھانے کی کوشش کی، یہ ضعیف بابا وہ کڑیل جوان بیٹا جب لاشے کو اٹھا نہیں سکے حسین نے بیٹے کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لے کے چلے خیموں کی طرف۔ انداز یہ تھا
کربلا کی زمین پہ خط کھینچتے جا رہے تھے اور حسین اپنے بیٹے سے باتیں کرتے جا رہے تھے. کہا علی اکبر بیٹا میں تیرا ضعیف بابا ہوں, میرا دل گھبراتا ہے. علی اکبر اپنے بابا سے باتیں کرتا, علی اکبر مجھے اپنی خیریت بتاتا, علی اکبر مجھ سے تیری تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. یہ باتیں کرتے کرتے ابھی خیمے تھوڑے سے فاصلے پہ دور تھے. حسین نے بڑا عجیب اپنے بیٹے سے ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا مجھے خیمے نظر نہیں آتے, تیرے بابا کی بینائی ختم ہو گئی, مجھے ذرا خیموں کا راستہ بتا. جیسے علی اکبر نے یہ سنا, علی اکبر کا سر اپنے بابا کے کاندھے سے عزادارو اترنا شروع ہو گیا. حسین سمجھ گئے خیمے ابھی دور تھے. حسین نے یہی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ اپنے کڑیل جوان کو لٹا دیا اور خیموں کی طرف رخ کر کے بطول کا بیٹا بلند آواز میں کہتا ہے جس نے زندہ علی اکبر کو ملنا ہے وہ جلدی خیموں سے باہر. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دے. انا للہ و انا الیہ راجعون.